بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں پارے کی تلاوت کا خلاصہ۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک کیا، لیکن افسوس یہ کہ بعض والی قومیں اس سے عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتی، حالانکہ ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، ان کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن نہ سمجھے تو پھر اللہ کا طریقہ دستور یہی ہے کہ پھر وہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جوڑا جوڑا صرف جاندار چیزوں کے اندر ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ پتھر ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے۔ اس طرح درخت ہیں، اللہ نے ان کے اندر بھی نر اور مادہ پیدا کیے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور اس کو دوسری طرف دیکھیں تو یاد رکھیے اللہ نے ہر چیز کی ضد کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اب جیسے اسلام ہے، اللہ نے اس کے حکمت مقابل کفر کو بھی سامنے رکھا۔ اسی طرح ایک چیز وائٹ ہے، اللہ نے بلیک کو سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے زیادہ واضح پہچانی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ہی پیدا فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور کے اندر اس میں کوئی طور کا تذکرہ ہے، جسے سورت کا نام رکھا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والبیت المعمور کی قسم اٹھائی۔ بیت معمور کیا ہے؟ جو بیت اللہ ہے آج موجود ہے، جس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کو بالکل بعینہ ہی اوپر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے ایک بیت اللہ بنایا ہے، جس کو روزانہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس کی ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی اس بیت معمور میں یہاں جانے کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عذاب ربک لواقع کہ اگر کوئی انکار بھی کرتا رہے نہیں مانتے، آپ کے رب کا عذاب تو ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ یہ ایسی آیت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اچانک رات کو اس آیت کی تلاوت سنتی ہیں تو دل پہ اتنا اثر ہوا کہ کہیں ابھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، 1 مہینہ تک بیمار رہے، اتنا دل پہ اثر لیا۔ تو قرآن کی آیات اپنی ایک تاثیر رکھتی ہیں، اگر کوئی اس کو دل سے سنے، اس کو سمجھے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ ہے، کیا ہے؟ معصوم تو نہیں، لیکن محفوظ ہے۔ اللہ نے رضی اللہ عنہ کا لقب دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اس کے باوجود اتنا خوف اللہ کا، اللہ کے عذاب کا اتنا خوف۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات بیان فرمائی، ان پر جو انعام اللہ ان کو دیں گے، ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہر چیز تر و تازہ وہاں میسر ہوگی، جو چاہیں گے پھل میوے ہر چیز اللہ کو عطا کرے گا، اور گاؤں تکیوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے انجوائے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موٹی آنکھوں والی پوری عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شاندار آیت وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ اپنے رب کا جو بھی حکم ہو اس پر صبر کیجئے، پریشان نہ ہوئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے ہر وقت سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ تسلی کی آیت ہے، بہت بڑا انعام کہہ لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ایک آیت ہی کافی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہر وقت آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ صبر کیجئے کفار کی حرکتوں پر، ان کی جو نقصانات اور ان کی تکالیف ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، بس آپ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے رہیے صبح و شام۔ یہ در حقیقت ہمیں حکم ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ آگے سورہ نجم، اس کے اندر تذکرہ ہے معراج کا، کچھ حصہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ورنہ واقعہ پہلے سے بات کر چکے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی ہے اس کا تذکرہ کیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یوں کہہ دیں کہ یہ قرآن کی حجیت، قرآن کے حق ہونے اور احادیث مبارکہ کے حجیت پر ایک دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ہماری مرضی کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اپنی خواہش سے تو آپ بولتے نہیں ہیں،
اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو صرف قرآن اللہ کی وحی نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ بھی ساری کی ساری اللہ کی وحی ہے. فرق اتنا ہے کہ جو قرآن ہے اس کے الفاظ بھی اوپر سے آئے اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے معنی اوپر سے آئے, الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ فرق ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی, خوشخبری دی کہ آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا دوسری مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سوال کیا کرتے تھے کہ اچھا جو جبرائیل امین آتے ہیں کیا آپ ان کو دیکھتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ان کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا. ایک پہلے دور فرمائش کے آپ نے فرمائش کی کہ میں اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر اللہ نے اصلی حالت میں دیکھا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں سے کہہ دیں اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم, کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ روتا ہے, وہ گڑ گڑاتا ہے, تو بس اوقات کسی کو ترس آتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں آخرت میں کافر گڑ گڑا کر بھی روتے رہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ ان کو جہنم سے نکالا نہیں جاتا. آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے, دنیا میں بس اوقات چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن آخرت میں کوئی نہیں چھوڑا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس آیت میں شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص اس کو دعوت دی گئی کافر کو, تو وہ ایمان لانے کا ارادہ اس نے کر لیا, لیکن جب کفار کو پتا چلا وہ نے بڑا سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ جو ایک پرانے طریقے کے اوپر اسے چھوڑ رہے ہیں, تو لہٰذا یہ کون سا نیا طریقہ آپ اپنا رہے ہیں, اور جو آباء و اجداد نے جو آپ کو دین دیا آپ اسی پر چلتے رہے, یہ نیا دین اختیار نہ کریں. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر میں اس پیغمبر کو نہ مانوں, قرآن کو نہ مانوں, تو اگر میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کیا ہو, پھر کیا ہوگا؟ بھائی اس بات کا خوف ہے اس لیے میں ایمان قبول کرنے لگا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں کہ مجھے حصہ دیں اپنے مال میں سے, میں اس پہ ذمہ دار ہوں, یعنی اگر آپ کے اوپر عذاب آیا بھی صحیح نا تو میں اس پہ ذمہ دار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, وہاں تو اپنا اپنا حساب ہے, کسی کا کوئی دوسرے سے نہیں اٹھائے گا. یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی گناہ ہے کہ وہ اٹھا لے گا. اللہ فرماتے ہیں اپنا اپنا بوجھ وہاں ہر کوئی اٹھائے گا. آگے سورہ قمر, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا تذکرہ کیا. قمر چاند کو کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ایک معجزہ کا ذکر ہے, وانشق القمر. وہ یہ کہ بنا کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے, مشرکین کو معجزہ دکھایا حق ہونے کے لیے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ پیغمبر کیا ہے, برحق ہے. لیکن اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا, انگلی سے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہوا, 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا مشرق پہ ایک مغرب میں. لیکن افسوس یہ کہ وہ پھر بھی نہیں مانے, کہنے لگے یہ آپ نے کام تو لیا لیکن ہمیں لگتا ہے یہ آپ نے جادو کیا. اور پھر یہ صرف ان لوگوں نے ہی دیکھا, یہ صرف ان لوگوں نے نہیں دیکھا بلکہ اور لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف جو مینام میں اس وقت موجود تھے انہوں نے دیکھا, بلکہ یوں کہہ لیں کہ دنیا میں بسنے والے ہر فرد نے اس معجزے کو دیکھا. یہی وجہ ہے کہ چلمن رائے ایک نام آتا ہے جو انڈیا کے اندر کیرلا جگہ ہے, وہاں کا بادشاہ تھا, کافر تھا. اس نے بھی دیکھا, یہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے محل کی چھت پہ تھا تو میں نے چاند کو ایک ٹکڑا جاتے ہوئے دیکھا. تو اس نے بڑا تعجب کیا, پھر اس نے سفر کیا کہ میں دیکھوں ہوا کیا, ایسا کیوں ہوا. تو تحقیق کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور اس نے ایمان قبول کیا. سبحان اللہ. اور پھر واپس آتے ہوئے اللہ نے راستے میں موت دی. یمن میں آج بھی اس کی خبر ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو وہاں موجود تھے وہ محروم رہ گئے, اور کئی میل دور ایک شخص ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ دل کا برتن انسان کا سیدھا ہو, اللہ ضرور انوار و برکات عطا کرتے ہیں, اللہ ضرور ایمان کی روشنی عطا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے نیت پہ حملے کی تھی, ہم نے مانا ہی نہیں ہے, لہٰذا اپنی آنکھوں سے وہاں موجود ہو کر دیکھ کر انہوں نے کیا کیا, انکار کیا. اور ایک وہ شخص, اور اس کا اسلامی نام غالباً عبد الجبار ہے بعد میں, تو وہ کتنے میل سفر کر کے اس کو بدل بھی نہیں تھا, تحقیق کرنے کے بعد کہ بھئی ہوا کیا ہے, یہ چینی کیوں آئی, وہ وہاں پہنچا, اس نے ایمان قبول کر لیا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس کا سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان، اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کا پہلا نام رحمان ہے۔ وہ یہ کہ کفار کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام یعنی ہمارے رب کا نام اللہ ہے، تو یہ رحمان رحمان آپ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی اور بتایا کہ رحمان کون، یعنی اللہ نے بتایا کہ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے، رحمان ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، یہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر ہے اور اللہ نے اس سے پہلے اپنی صرف رحمان کا تذکرہ کیا، اپنی صرف قہار کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا یہ ایک مشعل راہ ہے کہ جو قاری حضرات ہیں جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ دے، کیونکہ اللہ نے جہاں قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیا وہاں اپنی صرف رحمان کا تذکرہ کیا۔ قہار کا بھی تو اللہ کی صفت ہے، قہار بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے رحمان صرف کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا کرنا چاہیے، شفقت اور نرمی کے ساتھ ہی یہ تعلیم دینی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا تذکرہ کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس میں تو عذاب کا تذکرہ بھی ہے، تو عذاب تو انعام نہیں ہے، وہ تو بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر خطرے سے پہلے کوئی آگاہ کر دے تو یہ بھی انعام ہی ہے۔ اللہ نے خطرے سے، ابھی تو جہنم نہیں ہے نا، ابھی تو ہم حیات ہیں، زندہ ہیں، اگر ابھی سے ہمیں کوئی خطرے سے آگاہ کر دے تو اللہ نے پہلے آگاہ کیا، تو یہ بھی کیا اللہ کی نعمت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز میں فنا ہونا ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ تو حقیقت بھی ہے، لیکن قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عملی مظاہرہ بھی فرمائیں گے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے اندر خوف خدا آ گیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے اللہ اس کے لیے دنیا بھی جنت بنائیں گے، آخرت بھی جنت بنائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مومن ہے وہ قبر پہ جائے گا تو قبر بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہی اس کے لیے بن جائے گا۔ یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آخرت کے اندر جو جنت کے اندر بھی مراتب ہیں، جنت کے اندر بھی کیا ہے، منزلیں ہیں، مراتب ہیں، ان کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جنتیوں کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ گاؤں گلیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، خوش ہوں گے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں جنت میں تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے، ہم نے تو اتنا سوچا بھی نہیں تھا۔ اور جو جہنمی ہیں وہ چلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جتنی کوشش کرتے ہیں جہنم سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ آگ میں چلیں گے، پانی مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، ان کو پیپ دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی افریاں بھی باقی رہ جائیں گی۔ آگے سورہ واقعہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ نام آیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ اس کی فضیلت، اگر کوئی شخص کسی پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے اوپر کبھی فخر و فاخر نہیں ہے، کبھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان من نوع درست ہے، یوں کہنے کی اللہ کا فرمان ہے، اس لیے اس کی پابندی کرتے رہنا چاہیے مستقل طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فخر و فاخر نہیں آنے دیں گے، انسان محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے تذکرہ کیا اصحاب الیمین، اصحاب المشأمہ، میمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا ہوں گے، کامیاب، جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، اور جن کو بائیں میں ملے گا وہ کیا ہوں گے، ناکام، فیل تصور ہوں گے اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ حدید کے اندر تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کے پتے درخت کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو تو بتانے کی اور کرنا چاہیے، انسان کو زیادہ حق پہنچتا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اور جتنی نعمتیں احسانات اللہ کے انسان کے اوپر ہیں کسی اور مخلوق کے اوپر نہیں، تو پھر ہمیں زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ حدیث کے اندر لوہے کو اس میں تذکرہ، اس لیے نام رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ کی ذات پہلی بھی ہے، انتہا میں بھی اللہ کی ذات رہے گی، یعنی اول ہو آخر ہو ہر جگہ آپ کو اللہ کی ذات ہی ملے گی، اور وہی ذات کیا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
انفاق فی سبیل اللہ کو حکم دیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اسے ایک انعام عطا فرمائیں گے. اگر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے نا جسے آپ سب کچھ سمجھتے ہیں یہ کھیل کود ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کی اتنی حیثیت ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا کہ جو اصل زندگی آخرت کی ہے نا ہمیشہ کے لیے اس کو اصل سمجھے اس کی تیاری کو. اس دنیا کی زندگی کو چھوڑے یہ تو عارضی ہے یہ تو کھیل ہے. اب کھیل کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہارتا بھی ہے تو پریشانی ہوتا کہتے ہیں کھیل ہے. کھیل کے اندر ہار جیت چلتی رہتی ہے لیکن پریشانی کس چیز کی ہے؟ یہاں تو انسان کامیابی کا اصل جو کامیابی ہے یا ناکامی وہ آخرت اس میں اصل دارمدار ہے. دنیا تو عارضی ہے. یہاں پہ کوئی چیز آتی ہے جاتی ہے اس پہ قومیت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.